BBC کے خلاف قانونی کارروائی اگلے ہفتے کروں گا، وکلا نے $1 ارب یا اس سے زیادہ ہٹ جانے کا کہا ہے۔ ممکنہ طور پر کیس امریکہ میں ہی دائر کریں گے۔ BBC کے معاملے پر برطانوی وزیر اعظم سے بات نہیں ہوئی، کیئر سٹارمر سے ہفتے کے آخر میں بات کروں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے طیارے میں میڈیا سے گفتگو، کہا اعلیٰ امریکی عہدیداروں نے چینی حکام سے بات چیت کی ہے، دیگر ملکوں کی طرح ہم بھی ایٹمی تجربات کریں گے، ہمارے پاس کسی اور ملک سے زیادہ جوہری ہتھیار ہے، ٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے مگر کوئی چوائس نہیں۔ سعودی عرب کے فائٹر جیٹ کی درخواست پر غور جاری ہے۔ شاہینوں کی آئرلینڈرز کے خلاف آؤٹ کلاس پرفارمنس میچ کے ساتھ سیریز بھی اپنے نام۔ پاکستان نے دوسرے ون ڈے میں لنکن ٹائیگرز کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 289 رنز کا ہدف پاکستان نے 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ بابر اعظم کی ذمہ دارانہ بلے بازی، 102 رنز کے ناقابل شکست اننگز کے لیے فخر زمان 78 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ سائم ایوب 33 رنز بنا سکے، محمد رضوان 51 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ پہلے بیٹنگ میں سری لنکا نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 288 رنز بنائے۔ جنیت لیانش 54 اور کامیندو مینڈس 44 رنز بنا کر نمایاں۔ ابرار احمد اور حارث راؤف نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو فیصلہ کن برتری۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان سیریز کا آخری ون ڈے اتوار کے روز کھیلا جائے گا۔ وائلڈ اینڈ گرین شرٹس، شکریہ سری لنکا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی سیریز جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارکباد، کہا آج پرامن پاکستان کے ساتھ ہمارے مخلص دوست سری لنکا اور کرکٹ کی بھی جیت ہوئی ہے۔ شائقین کرکٹ نے سری لنکن ٹیم کو پوری طرح سپورٹ کیا۔ I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That as Chief Justice of Federal Constitutional Court of Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. In accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. جسٹس امین الدین وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس بن گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس امین الدین سے حلف لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاک فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان کی تقریب میں شرکت۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محمد یحییٰ آفریدی، چیئرمین سینیٹ، اسپیکر قومی اسمبلی بلاول بھٹو، وفاقی وزراء بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ وفاقی آئینی عدالت کے 6 ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری، 3 ججز نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان نے حلف لیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی نے حلف اٹھایا۔ جسٹس کریم خان آغا، جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسین شاہ بھی آئینی عدالت کے جج ہوں گے۔ جسٹس کے آغا آج وفاقی عدالت کے جج کا حلف اٹھائیں گے۔ چیف جسٹس نے سابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد حفیظ کو رجسٹرار آئینی عدالت لگا دیا۔ سپریم کورٹ کے ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے استعفے منظور۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے استعفے منظور کیے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے گزشتہ روز استعفے دیے تھے۔ مستعفی ججز کے ساتھیوں سے ملاقاتیں، ساتھی ججز نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کو استعفے نہ دینے کا مشورہ دیا تھا۔ جو سازش نواز شریف کے خلاف تیار ہوئی تھی، اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہماری عدلیہ نے کیا رول جو ہے وہ ادا کیا۔ یہ سارا سلسلہ پاناما کیس سے سٹارٹ ہوا۔ اس وقت چیف جسٹس حاکم نثار نے 2 بینچ تشکیل دیے، جس نے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا۔ یہ لوگ جو ہے بھول گئے ہیں، اپنا ماضی بھول گئے ہیں اور آج جو ہے جمہوریت کے علم بردار بنے ہوئے ہیں۔
ملکی تاریخ میں عدلیہ کا کردار بھیانک رہا. نواز شریف کو سازش کے تحت عہدے سے ہٹایا گیا. سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عدلیہ کا کیا کردار رہا؟ ثاقب نثار نے 2 بینچ تشکیل دیے جس نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا. مخصوص لوگ آئین کی بے توقیری کرتے رہے. ایوان میں آدھی رات کو بل پاس کیے گئے. اسمبلی تحلیل کی گئی. وزیر دفاع خارجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا یہ ان کا تحفظ کرتے ہیں جو سرحد پار سے آ کر پاکستان میں قتل و غارت کرتے ہیں. ان کو بتانا پڑے گا یہ کن کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ آئین کے وفادار ہیں یا ایک شخص کے یہ اپنا ماضی بھول گئے اور آج جمہوریت کے علمبردار بنے ہوئے ہیں. اگر وہ نوکری نہیں کرنا چاہتے تو میرے خیال سے اس کے ساتھ جو بینیفٹس ہیں وہ بھی ان رائٹنگ وہ لکھتے ہیں کہ ان کو پینشن یا دیگر جو بینیفٹس ہیں ایز ریٹائرڈ جج آف دا ہائی کورٹ اور ریٹائرڈ جج آف دا سپریم کورٹ جو بینیفٹس ملتے ہیں وہ بھی ٹیکس پیئرس کے پیسوں سے ہی ملتے ہیں. تو کوئی نمبر کیپ نہیں کیا گیا. 12-13 بالکل ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. میرا ایک ذاتی ویو جو ہے وہ مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایبسولوٹ امیونٹی کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں اور وہ ایگزسٹ بھی نہیں کرتا. مستعفی ہونے والے ججز نے خود پر ذاتی حملہ سمجھ لیا. جو ججز نوکری نہیں کرنا چاہتے لکھ دیں مراد بھی نہ دی جائے. وزیر مملکت قانون اور انصاف بیرسٹر عقیل ملکی پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو. کہا فل کورٹ اور لارجر بینچ بنانے ہیں تو 7 ججز سے کام نہیں چلے گا. مجموعی طور پر آئینی عدالت میں 12 سے 13 ججز ہو سکتے ہیں. ابھی طے نہیں ہوا آئینی عدالت میں کتنے ججز ہوں گے. ممکن ہے سپریم کورٹ کے موجودہ ججز میں سے کسی اور کو آئینی عدالت میں لایا جائے. وفاقی شرعی عدالت کی عمارت آئینی عدالت کے لیے بہترین جگہ ہو سکتی ہے. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن کی تشکیل میں تبدیلی آئے گی. اپوزیشن اتحاد نے 26ویں اور 27ویں ترامیم مسترد کر دی. محمود اچکزئی کی زیر صدر تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس. بیرسٹر گوہر، سلمان راجہ، اسد قیصر، شاہد خاقان عباسی، سردار اختر مینگل، علامہ راجہ ناصر عباس اور دیگر کی شرکت. 27ویں آئینی ترمیم ججز استعفوں اور اپوزیشن تحریک پر غور. ترامیم آئین کی بنیادی ڈھانچے اور عدلیہ پر وار ہیں. عدلیہ کو انتظامیہ کے ماتحت کر دیا گیا. سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کر دیے گئے. آئینی ترامیم کے خلاف آئندہ جمعے کو ملک بھر میں یوم سیاح منایا جائے گا. اجلاس کا اعلامیہ جاری. اپوزیشن کا ترامیم کے خلاف بھرپور مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان. آئین کو اصل شکل میں بحال کرنے کا مطالبہ. خیبر پختونخوا امن جرگہ کے اعلامیہ کے مکمل حمایت اپوزیشن کا. کسی لانگ مارچ، ریلی یا احتجاج کے لیے کوئی سرکاری گاڑی، مشینری یا عملہ استعمال نہ ہو. پشاور ہائی کورٹ نے لانگ مارچ میں سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگا دی. خیبر پختونخوا حکومت کو لانگ مارچ کے لیے سرکاری مشینری اور عملہ تعینات نہ کرنے کا حکم. 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری. عدالت نے ریمارکس دیے سرکاری گاڑی اور مشینری عوامی خدمت کے لیے ہیں، سیاسی شو کے لیے نہیں. سیاسی ریلیوں میں ریسکیو مشینری اور فائر بریگیڈ کا استعمال کھلی بددیانتی ہے. سرکاری وسائل کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال عوامی اعتماد سے غداری ہے. سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری اہلکاروں کی تعیناتی بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے مترادف ہیں. عوامی وسائل کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں، سرکاری اور سیاسی تقریبات میں تفریق ہے. وزیراعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع. تحریک عدم اعتماد پر 17 اراکین سے زائد کے دستخط موجود. پیپلز پارٹی نے نئے وزیراعظم آزاد کشمیر کے لیے راجہ فیصل ممتاز راٹھور کو نامزد کر دیا. آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس 17 نومبر کو طلب. وزیراعظم چودھری انوار کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری ہوگی. راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کے دل کے قریب ہے. آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی. چودھری یاسین نے کہا پیپلز پارٹی اور آزاد کشمیر کا چولی دامن کا ساتھ ہے. بلاول بھٹو نے پارٹی کے مفاد میں فیصلے کیے. نئے قائد ایوان کے لیے ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں. نامزد وزیر اعظم فیصل راٹھور کہتے ہیں 2026 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر اپنی حکومت بنائے گی. اردن کے بادشاہ آج سے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گے. اعلیٰ سطح دورہ برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے دورے سے پاکستان اردن تعلقات کی اسٹریٹجک سمت مزید مضبوط ہوگی. اردن سے تعلقات جامع وسیع شراکت داری کی جانب گامزن ہوں گے. پاکستان کسی دہشت گرد گروپ
TTP یا BLA سے مذاکرات نہیں کرے گا. افغان رجیم کی باتیں کھوکھلے دعووں کے سوا کچھ نہیں. افغان رجیم اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے. امید ہے افغان رجیم دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے گی. پاکستان تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے. اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس پر حملے میں ملوث 4 دہشت گرد گرفتار. انٹیلیجنس بیورو اور CTG نے مشترکہ کارروائی کی. خودکش بمبار عثمان اور قاری کا تعلق شنوارے قبیلے افغانستان کے صوبہ ننگرہار سے تھا. خودکش بمبار افغانستان سے پاکستان پہنچا تو ساجد اللہ نے اسے اسلام آباد میں ٹھہرایا. کمانڈر کی ہدایت پر ساجد اللہ نے پشاور سے خودکش جیکٹ حاصل کی. دھماکے کے روز ساجد اللہ نے خودکش بمبار کو جیکٹ پہنائی. کمانڈر سعید الرحمان عرف داد اللہ ٹیلی گرام پر رابطہ کرتا تھا. دوران تفتیش خودکش حملہ آور کے ہینڈلر ساجد اللہ عرف شینا کے انکشافات. فتنہ الخارج کی افغانستان میں موجود قیادت اس نیٹ ورک کو چلا رہی تھی. نیٹ ورک کا پورا سیل پکڑا جا چکا. آپریشنل کمانڈر کو 3 ساتھیوں سمیت گرفتار کیا گیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ریڈیو پاکستان پر 9 مئی حملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان. کمیشن تمام شواہد جمع کر کے رپورٹ کابینہ کو پیش کرے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس. سہیل آفریدی نے حکومت کی پالیسی گائیڈ لائنز وضع کر دی. گفتگو میں کہا 4.5 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعلیٰ کو اپنے بانی PTI سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی. بانی PTI سے ملاقات کر کے پالیسی گائیڈ لائنز دینا چاہتا ہوں. 10 سال میں ہم نے اپنی بنیاد مضبوط کی ہے. بینکوں کا منافع بڑھا ہے لیکن معاشی نمو اور روزگار فراہمی کا سبب نہیں. بینکوں کو مشورہ دوں گا نجی شعبے پر توجہ دیں. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا تقریب سے خطاب. سابق گورنر اسٹیٹ بینک سلیم رضا نے کہا بینکوں نے گزشتہ سال 600 ارب روپے کا منافع کمایا. بینکوں کے منافع کا فائدہ سرمایہ کاروں کو ہو رہا ہے, عوام کو نہیں. ملک میں مہنگائی کم ہوئی ہے. ستمبر میں حکومت کا قرض مزید 852 ارب روپے کم. حکومت کا مقامی 649 بیرونی قرض 203 ارب روپے کم ہوا. رواں مالی سال کی پہلی سماہی میں حکومت کا مجموعی قرض 1283. بھارتی ہواؤں سے لاہور کی فضا آلودہ. بھارتی شہر دلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست. ایئر کوالٹی انڈیکس 518 ریکارڈ. لاہور کا دوسرا نمبر. اوسطن AQI 344 تک پہنچ گیا. پنجاب میں فضائی آلودگی کی شدت برقرار. گوجرانوالہ میں AQI 525, فیصل آباد 508 اور پشاور میں 199 ریکارڈ کیا گیا. مقبوضہ کشمیر کے علاقے سری نگر میں پولیس اسٹیشن کمپاؤنڈ میں دھماکہ. 7 افراد ہلاک, 27 زخمی. دھماکے کے بعد پولیس اسٹیشن میں آگ لگ گئی. کئی گاڑیاں جل گئی. بھارتی میڈیا کے مطابق دھماکہ ضبط شدہ امونیم نائٹریٹ پھٹنے سے ہوا. امریکہ نے غزہ کی طویل مدت تقسیم کا منصوبہ تیار کر لیا. برطانوی اخبار کا دعویٰ. امریکہ کی غزہ کو گرین زون اور ریڈ زون میں تقسیم کرنے کی تجویز. گرین زون اسرائیلی اور عالمی فوجی کنٹرول میں ہوگا. ریڈ زون ملبہ رہے گا. ابتدائی مرحلے میں غیر ملکی فوجی دستے اسرائیلی اہلکاروں کے ساتھ تعینات ہوں گے. گرین زون کی تعمیر نو سے فلسطینیوں کو منتقل کرنے کی حکمت عملی تیار. رپورٹ کے مطابق امریکہ نے متبادل محفوظ کمیونٹیز کا منصوبہ ترک کر دیا. اسرائیلی انخلا کا کوئی واضح ٹائم فریم نہیں دیا گیا. عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کے امریکی منصوبوں پر شدید تحفظات برقرار. یورپی ممالک کا فوج بھیجنے سے ہچکچاہٹ کے باعث منصوبہ غیر حقیقی قرار. غزہ پٹی میں موسم سرما کی پہلی بارش. تباہ شدہ علاقے تالابوں کا منظر پیش کرنے لگے. فلسطینی پناہ گزینوں کے ہزاروں خیمے بارش سے متاثر. خیموں میں موجود کھانے پینے کا سامان بارش کے پانی میں بہہ گیا. بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ریکارڈ.